بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 70 نمبر قسط ہے، جس میں ہم آپ کو ینیچری کے بارے میں بیان کریں گے۔ کل ہم بیان کر رہے تھے کہ محمود نے اس فرقہ کو خلاف قانون قرار دے کر جلا وطن کر دیا تھا اور ان کے تقیوں کو برباد کر ڈالا۔ بختاشیوں کے 3 بڑے بڑے پیشوا شرعی فتوے کی بنا پر قتل کر دیے گئے تھے۔ ینیچری کو ختم کرنے کے بعد محمود نے قدیم فوجی نظام کو منسوخ کر دیا، چنانچہ سپاہی مسلح دار الوفا جی اور دوسری قدیم فوجیں ختم کر دیں گی اور ان کی جگہ نئی فوجیں جو یورپ کے فوجی نظام کے مطابق مرتب اور مسلح کی گئی تھیں قائم کی گئی تھی۔ اس نے اسی تاریخ سلسلہ میں نظام جاگیری کو بھی منسوخ کر دیا، جس میں بہت زیادہ ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ تیمار اور زحمات کی جاگیریں یا تو ضبط کر لی گئیں یا صرف جاگیرداروں کی مدت حیات تک کے لیے چھوڑ دی گئی، اور زمینوں کی جو آمدنی اب تک جاگیرداروں کو ملا کرتی تھی وہ اب سرکاری خزانہ کو منتقل کر دی گئی۔ نظام جاگیری کی ابتری سے فائدہ اٹھا کر درا بے تقریباً ہر صوبہ میں چھوٹے چھوٹے خود مختار رواں بن بیٹھے، خود مختار فرما روا بن بیٹھے۔ ان کی قوت کے توڑنے میں سخت دشواریاں پیش آ رہی تھیں اور برسوں لگ گئے۔ اکثر بغاوتیں بھی ہوئی، لیکن محمود کے عزم میں کوئی فرق نہ آیا۔ بالآخر اسے کامیابی ہوئی، یہاں تک کہ پوری سلطنت میں جزیرہ قبرص ہی ایک ایسا مقام رہ گیا جہاں کے درا بے اپنے سابق اختیارات کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ اب تک جو لوگ قتل یا جلا وطن کیے گئے تھے، ان کی ساری املاک سلطنت کے حق میں ضبط کر لی جاتی تھی اور یہ سرکاری خزانہ کے لیے آمدنی کا ایک معقول ذریعہ تھا۔ جو عدالت ان معاملات کے لیے قائم تھی، چونکہ اس میں بے عنوانیاں بہت ہونے لگی تھی، اس لیے محمود نے اسے بند کر دیا اور اس طرح اس نے بادشاہوں کے ہاتھ سے سزائے موت کے اختیارات بھی واپس لے لیے جو انہیں اپنے علاقوں میں حاصل تھے، اور ان کی بنا پر وہ ملزم کو برات کے موقع دیے بغیر جب چاہے قتل کرا دیتے تھے۔ اس نے ایک فرمان کے ذریعے اعلان کرا دیا کہ کوئی شخص خواہ وہ ترک ہو یا عیسائی، مقدمہ کی باقاعدہ سماعت کے بغیر قتل نہ کیا جائے اور ہر ملزم کو اپیل کا حق دیا جائے کہ پہلے وہ قاضی عسکر کی عدالت میں اسے پیش کرے اور اگر وہاں بھی فیصلہ اس کے خلاف ہو تو خود سلطان کے حضور میں اپیل کرے۔ سلمان اعظم نے کے وقت سے ایک دستور یہ ہو گیا تھا کہ سلاطین نے دیوان میں آنا ترک کر دیا تھا، جہاں کی ساری کارروائی صدر اعظم کی صدارت میں ہوا کرتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے مجملہ دیگر اسباب زوال کے ایک سبب یہ بھی تھا کہ محمود نے اس دستور کو توڑا اور پابندی کے ساتھ دیوان میں آنا شروع کیا۔ اوقاف کے انتظام میں بڑی بے عنوانیاں ہو رہی تھیں، اس لیے محمود نے ان جائیدادوں کو سرکاری نگرانی میں لے لیا۔ فروری 1834 اس میں ایک فرمان شائع کر کے محمود نے ان ٹیکسوں کو منسوخ کر دیا جو سرکاری حکام دورہ کے زمانوں میں صوبوں کے باشندوں پر مدت سے لگاتے آئے تھے۔ اس فرمان میں شمشائی 2 قسطوں کے علاوہ محاصل کی دوسری تمام قسط وصولی خلاف قانون قرار کر دی۔ جزیہ کی تشخیص اور وصولی میں بھی سرکاری اعمال کی تعدادیوں سے اکثر شکایتیں پیدا ہوتی رہتی تھیں۔ محمود نے قدیم طریقہ کو منسوخ کر کے یہ کام ایک مجلس کے سپرد کر دیا، جس کے ارکان قاضی، صوبہ کا گورنر اور ایحانے یعنی ہر ضلع کے اسائیوں کی بلدی سردار مقرر کیے گئے۔ مالیات میں سے اس نے اور بھی متعدد اصلاح جاری کی۔ اس کے قتل اور بری سے خود قیصر سلطانی بھی نہ بچ سکا، چنانچہ محل کے تمام بیکار اور غیر مفید عہدیدار برطرف کر دیے گئے۔ ان اہم مسئلات کے علاوہ محمود نے لباس میں بھی بعض نمایاں اصلاحات کی۔ مثلا امامہ کی بجائے ترکی ٹوپی پہننا سلطنت کے ہر حصہ میں ضروری قرار دیا اور خود
فرانسیسی لباس اختیار کر کے دوسروں کو بھی اس کی ترکیب دی۔ فوج کے لیے یورپین لباس پہلے ہی جاری کیا گیا تو محمود کو تمام رعایا خصوصاً عیسائیوں کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اس کی حالت سے براہ راست آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس نے سلطنت کے یورپی علاقوں کا دورہ کیا۔ زون کیئر لکھتا ہے کہ اس نے مطالبات کا خیر مقدم کیا، شکایت کو سنا، حق تلفی کی داد رسی کی، سب شکووں کو دور کیا، اپنے اس منشا کو اچھی طرح سے ظاہر کر دیا کہ اس کی تمام رعایا میں بغیر امتیاز قوم اور ملت انصاف کی حکمرانی رہے گی۔ محمود ثانی کی وفات کے بعد اس کا بڑا لڑکا عبدالحمید خان 16 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ دولت عثمانیہ کی حالت اس وقت بہت نازک تھی۔ نزیب کی فیصلہ کن شکست کے بعد جس سے ابراہیم پاشا کے لیے قسطنطنیہ کا راستہ صاف تو ہو گیا تھا، اطلاع آئی کہ امیر الجہر احمد پاشا غنیم سے مل گیا ہے اور ترکی بیڑا کو اسکندریہ لے جا کر محمد علی کے سپرد کر دیا۔ یہ خبر اس قدر وحشت ناک تھی کہ 9 عمر سلطان کے ہاتھ پاؤں پھوٹ گئے اور اس نے محمد علی سے صلح کی گفتگو شروع کر دی۔ محمد علی نے صلح کے لیے شرط پیش کی کہ مصر، شام، طرابلس واقع ایشیا کوچک، اتنا اور کریٹ کی پاشائیوں اسے نسل بعد نسل تفویض کر دی جائے، اور وعدہ کیا کہ اگر اس کا یہ مطالبہ منظور کر لیا گیا تو وہ ترکی بیڑے کو سلطان کی خدمت میں واپس کر دے گا۔ دیوان ابھی اس مطالبہ پر غور ہی کر رہا تھا کہ انگلستان، فرانس، روس، آسٹریا اور پرشا کے سفیروں نے محمد علی کی بڑھتی ہوئی قوت کو اپنی حکومتوں کے مسئلہ کے خلاف دیکھ کر سلطان سے درخواست کی کہ ابھی کوئی جواب نہ دیا جائے۔ انہوں نے امید دلائی کہ دول عظمہ کے اثر سے یہ معاملہ سلطنت عثمانیہ کے مفاد کے مطابق طے کر دیا جائے گا۔ فرانس بظاہر اس تاریخ میں شریک تھا، لیکن در پردہ وہ محمد علی کا حامی تھا۔ چنانچہ جب 15 جولائی 1840 کو دولت عثمانیہ انگلستان، روس، آسٹریلیا اور پرشا کے نمائندوں نے لندن میں وہ شرائط طے کرنی چاہیے جو محمد علی اور باب علی کے درمیان صلح کی بنیاد قرار دینے والے تھے، تو فرانس نے اس معاہدہ میں شرکت نہیں کی۔ بہرحال اتحادیوں نے محمد علی کو الٹیمیٹم دیا کہ 10 روز کے اندر سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی فوجیں شام سے ہٹا لے، جس کے معاوضہ میں مصر کی پاشائی اس کی نسل کے لیے اور شام کی پاشائی خود اس کی مدت حیات کے لیے مستقل کر دی جائے گی، ورنہ اگر مدت معینہ کے اندر اس نے یہ مطالبہ پورا نہ کیا تو شام کی پاشائی سے اسے دستبردار ہونا پڑے گا اور مصر کی پاشائی بھی صرف اس کی حیات کے لیے محدود کر دی جائے گی۔ الٹیمیٹم میں یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ اگر یہ مطالبہ منظور نہ کیا گیا یا اس کی تعمیل میں تاخیر ہوئی تو اتحادیوں کے بحری بیڑے فوراً مصر اور شام کی ناکہ بندی شروع کر دیں گے۔ محمد علی کو فرانس سے مدد کی توقع تھی، اسی بنا پر اس نے شرائط صلح کو نامنظور کر دیا۔ چنانچہ انگریزی بیڑا روس اور آسٹریلیا کے چند جنگی جہازوں کے ساتھ شام کی طرف بڑھا۔ 29 اگست 1840 کو بیروت گولہ باری کے بعد فتح ہو گیا اور عثمانی فوجیں نے جو انگریزی جہازوں پر آئی تھی مصری دستے کو وہاں سے نکال کر شہر میں قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انگریزی بیڑا نے عقا پر گولہ باری شروع کی اور 3 نومبر کو وہ بھی فتح ہو گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے شام کے دوسرے قلعے بھی محمد علی کے ہاتھ سے نکلتے گئے اور عثمانی فوجوں نے انگریزوں نیز مقامی باشندوں کی مدد سے جو تھوڑے ہی تھے دنوں میں مصر کی حکومت کی سختی سے گھبرا اٹھے تھے، نومبر کے آخر تک پورے شام پر اپنا تسلط قائم کیا۔ شام کی فتح کے بعد انگریزی بیڑا اسکندریہ کی طرف بڑھا۔ محمد علی کو اس وقت تک اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اتحادیوں کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا، چنانچہ اس نے امیر الجابنیر نیپیر سے صلح کی گفتگو شروع کر دیا۔ ترکی بیڑا کو واپس کر دینے نیز کریٹ اور ان چند ایشیائی علاقوں سے جو ابھی تک اس کے قبضہ میں تھے اپنی فوجیں ہٹا لینے پر رضامندی ظاہر کی۔ صلح کی گفتگو میں اتحادیوں کے علاوہ فرانس بھی شریک ہوا۔ بالآخر 20 ستمبر
1841 کو یہ طے پایا کہ صرف مصر کی بادشاہی محمد علی اور اس کے ورثہ کے لیے مستقل کر دی جائے، بقیہ تمام علاقے اس کے قبضہ سے نکال لیے جائے۔ مصر کی سالانہ آمدنی کا 1 ربع بطور خراج مقرر کیا گیا، جو اسے ہر سال باب عالی میں پیش کرنا تھا۔ بعد میں 4 لاکھ پاؤنڈ سالانہ کی رقم مقرر کر دی گئی۔ اس کے علاوہ باب عالی کے طلب پر چند بحری اور فوجی دستوں کی فراہمی بھی لازمی قرار دی گئی۔ اس معاہدے کی روح سے اس پر یہ پابندی بھی عائد کر دی گئی کہ مصر میں 18,000 سے زیادہ فوج نہ رکھے۔ محمد علی پاشا اور باب عالی کے معاملات کے طے ہو جانے کے بعد اتحادیوں اور باب عالی کے درمیان ایک ملحدہ معاہدہ ہوا، جس کی روح سے ترکی جہازوں کے علاوہ تمام دوسری حکومتوں کے جنگی جہازوں کا داخلہ دردنیال اور آبنائے باسفورس میں ممنوع قرار دیا گیا۔ اس کے بعد 12 سال تک دولت عثمانیہ کو کسی غیر ملکی طاقت سے جنگ پیش نہیں آئی، اور امن اور سکون کی اس فرصت میں سلطان کو ان اصلاحات کو جاری کرنے کا موقع ملا، جن کی ابتدا سلطان محمود ثانی نے کر دی تھی۔ وقتاً فوقتاً سلطنت کے مختلف حصوں میں شورشیں برپا ہوتی رہیں، لیکن سر لشکر عمر پاشا نے ہر موقع پر انہیں جلد فروغ کر دیا۔ سلطان محمود نے اپنی حکومت کے آخری سالوں میں اصلاحات کی ایک مکمل تجویز تیار کر لی تھی، لیکن مسلسل جنگوں نے ان کے نفاذ کی مہلت نہ دی۔ تاہم اپنے وفات سے قبل اس نے وراثت سلطنت شہزادہ عبدالمجید کو ان اصلاحات کی اہمیت اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ چنانچہ عبدالمجید نے عنان حکومت ہاتھ میں لینے کے 4 ہی ماہ بعد اپنے قیصر گلخانہ سے سلطان محمود کے تیار کردہ فرمان کا اعلان کیا، جو تاریخ میں خط شریف گلخانہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے سلطنت عثمانی کا اہم ترین دستور خیال کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ یہ امر نجومی معلوم ہے کہ حکومت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں قرآن مجید کے احکامات اور سلطنت کے قوانین کا احترام ہمیشہ کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلطنت کی طاقت اور عظمت میں ترقی ہوتی گئی، اور بلا استثناء اس کے تمام باشندوں میں بہت زیادہ خوشحالی اور فخر البالی پھیل گئی۔ 150 برس سے مسلسل حادثات اور مختلف اسباب سے شرع شریف اور قوانین سلطنت کی پابندی جاتی رہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ قوت اور خوشحالی ضعف اور افلاس سے بدل گئی، کیونکہ جو سلطنت اپنے قوانین کی پابندی ترک کر دیتی ہے، اس کا سارا استحکام بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم ابتدائی سے ان امور پر غور کر رہے ہیں، اور سخت نشینی روز سے آج تک کی فلاح عامہ، صوبوں کی اصلاح حال اور قومی بار کی تخفیف ہماری توجہ کا مرکز ہے۔ اگر ہم عثمانی صوبوں کے جغرافیائی حالات اور زمین کی زرخیزی اور باشندوں کو مورونی تباہ اور زکات فہم کو پیش نظر رکھیں، تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ مؤثر طریقوں کے درمیان اور استعمال کرنے پر امید ہے خدا کی مدد سے خاطر خواہ نتیجہ چند ہی سالوں میں حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر پورا اعتماد کر کے ہم مناسب خیال کرتے ہیں کہ جدید قوانین کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے صوبوں میں عمدہ نظم و نسق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قوانین خصوصیت کے ساتھ ہم بیان یہاں پہ وہ بھی کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ رعایا کی جان، آبرو اور مال کی کامل تحفظ کی ضمانت۔ نمبر 2 محاصل کی وصولی کا ایک باقاعدہ نظام۔ نمبر 3 فوج کی بھرتی اور اس کی مدت ملازمین کی تعین کے لیے بھی ایسا ہی باقاعدہ نظام۔ محاصل کی تشخیص کا انتظام نہایت درجہ اہم ہے، کیونکہ سلطنت کو اپنے علاقوں کی حفاظت کرنے میں مختلف اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور فوجوں نیز دوسری ملازمتوں کے لیے روپے کی ضرورت رہتی ہے، جس کی حاصل کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ رعایا پر چندے لگائے جائیں۔ اگرچہ خدا کی عنایت سے ہماری رعایا کچھ عرصہ سے اجاروں کی مصیبت سے نجات پا چکی ہے، جن کو اب تک غلطی سے آمدنی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا، تاہم ایک مہلک دستور اب بھی جاری ہے، جس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔
یعنی وہ مرات جو التزامات کے نام سے مشہور ہے۔ اس نظام کے تحت صوبہ کا ملکی اور مالی انتظام کسی ایک شخص کی متعلق انانی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو بعض اوقات نہایت سخت گیر اور حریص ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حاکم اگر نیک نہیں ہے تو وہ اپنے فائدے کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ لہذا ضروری ہے کہ آئندہ ملت عثمانیہ کے ہر فرد پر اتنا ہی محصول لگایا جائے جتنا اس کی حیثیت کے موافق ہو، اور اس سے زیادہ کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ بری اور بحری فوجوں کے اخراجات کے تعین خاص قوانین کے ذریعے کر دی جائے۔ اگرچہ ملک کے حفاظت کا خیال سب پر مقدم ہے، تمام باشندوں کا فرض ہے کہ اس مقصد کے لیے سپاہی فراہم کرے۔ تاہم ضروری ہے کہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے فوجی دستوں کے لیے جو ہر طبع مہیا کرے قوانین مقرر کر دیے جائے۔ نیز فوجی سپاہیوں کی مدت ملازمت کم کر کے 4 یا 5 سال کر دی جائے، کیونکہ ضلع کی آبادی کا لحاظ کیے بغیر کسی ضلع سے زیادہ اور کسی سے کم سپاہیوں پر بھرتی کرنا ناانصافی کے علاوہ ملک کی زراعت اور صنعت و حرفت کو ایک مہلک صدمہ پہنچانا ہے۔ اسی طرح سپاہیوں کو تمام عمر فوجی خدمات میں رکھنے کے لیے ان کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور ملک کی آبادی بھی کم ہونے لگتی ہے۔ مختصر یہ کہ ان مختلف قوانین کے بغیر جن کی ضرورت تسلیم کر لی گئی ہے، سلطنت میں نہ قوت رہ سکتی ہے، نہ دولت، نہ خوشحالی، نہ امن، برخلاف اس کے کہ ان جدید قوانین کی موجودگی سے یہ تمام باتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ لہذا آئندہ ہر ملزم کے مقدمہ کی سماعت علانیہ طور پر ہمارے شرعی قانون کے مطابق ہوا کرے گی، اور جب تک باضابطہ فیصلہ نہ سنا دیا جائے کسی شخص کو اختیار نہ ہوگا کہ دوسرے کو خفیہ طور پر یا علانیہ زہر دے کر یا کسی دوسرے طریقے سے مار ڈالے۔ کسی کو اجازت نہ ہوگی کہ وہ دوسرے کی آبرو پر حملہ کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ہر شخص اپنے ہر قسم کے مال اور اسباب پر قابض رہے گا اور پوری آزادی کے ساتھ اسے فروخت یا منتقل کر سکے گا۔ کسی کو اس میں مزاحمت کا حق نہ ہوگا۔ مثلا کسی مجرم کے لیے بے گناہ ورثہ اپنے قانونی حقوق سے محروم نہ کیے جائیں گے، اور نہ اس مجرم کا مال اور اسباب ضبط کیا جائے گا۔ یہ مراد ہماری تمام رعایا کے لیے، خواہ وہ کسی مذہب یا فرقہ سے تعلق رکھتی ہوں، یکساں طور پر جاری ہوں گی اور بلا استثناء ان سے مستفید ہوگی۔ بس جیسا کہ ہماری مقدس شریعت کے قانون کا تقاضا ہے، سلطنت کے تمام باشندوں کو ان کی جان، آبرو اور مال کی نسبت ہماری طرف سے کامل ضمانت عطا کی جاتی ہے۔ دوسرے امور کے لیے چونکہ ضروری ہے کہ اہل اراد کے اتفاق سے طے کیے جائے، اس لیے ہماری مجلس عدل جس میں متعین دونوں میں ہمارے وزیر اور اعیان سلطنت بھی شریک ہوا کریں گے، جان اور مال کی حفاظت اور محاصل کی تشخیص کے متعلق بنیادی قوانین مرتب کرنے کا غرض سے منعقد ہوتی رہے گی۔ ان مجالس میں ہر شخص اپنے خیالات اور آراء کا آزادی کیا کرے گا۔ جو قوانین فوجی ملازمت سے متعلق ہوں گے، ان پر مجلس عربی میں بحث ہوگی، جس کا اجلاس سر عسکر کے محل میں ہوا کرے گا۔ جس وقت کوئی قانون طے کر لیا جائے گا اور وہ فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس غرض سے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم اور قابل نفاذ ہو جائے، ہم اس کی منظوری اپنے دست خاص سے اس کے اوپر لکھ دیں گے۔ چونکہ ان قوانین کا مقصد تمام تر مذہب، حکومت، قوم اور سلطنت کا یہاں اس لیے اہم عہد کرتے ہیں کہ کوئی بات ایسی نہ کریں گے جو ان کے مخالف ہو۔ اپنے اس عہد کی ضمانت کے طور پر ہمارا ارادہ ہے کہ اس فرمان کو سلطنت کے تمام علماء اعیان کی موجودگی میں اس ایوان میں رکھ دینے کے بعد، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں، قادر مطلب کے نام پر خود بھی اس کی پابندی کا حلف لیں اور علماء اور اعیان کے بھی اس کا حلف دلوائیں۔ اس کے بعد علماء اعیان میں سے کوئی شخص یا کوئی اور جو بھی ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، اسے بلحاظ اس کے رتبہ یا شہرت کی وہ سزا دی جائے گی جو جرم کے ثابت ہونے کے حالت میں مقرر ہے۔
اس کے لیے تعزیری قوانین کا ایک مجموعہ منظمت کیا جائے گا، چونکہ آج سے سلطنت کے تمام عہدہ داران کو معقول تنخواہیں دی جائیں گی، اور جن لوگوں کی خدمات کا معاوضہ اس وقت کافی نہیں ملتا انہیں بھی ترقی دی جائے گی۔ اس لیے رشوت ستانی کے خلاف، جس کی ممانعت قوانین الہی میں آئی ہے اور جو زوال سلطنت کے خاص اسباب میں سے ایک اسباب ہے، سخت کو قانون نافذ کیا جائے گا۔ دوستو، یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں یہیں سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔